کبوتر بد دعا کیوں دیتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل دی نالج انسائٹ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیں۔ ناظرین، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہوتا ہے، اور کوے کو خوف کی بددعا دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کہ کبوتر بددعا کب دیتا ہے۔ کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کے لیے کبوتر کی ایک پرانی کہانی پیش کرتے ہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو جب جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوے سے فرمایا، زمین کو دیکھ کہ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوا جب اس کھوج میں نکلا تو اس کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیجا گیا۔ اسے زمین کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آیا، اسی لیے زیتون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہیں۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں پھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق اس کبوتر کی خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے، یہ تو کبوتر کی کہانی تھی، ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کبھی باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس سے منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اسی لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر آتا ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انڈے اٹھانا قبول کیے تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا کہ پرندوں کی بددعا لگنے کا خدشہ ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کرام کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بددعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کیا جائے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں، کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا
प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हों इसके रहने वाले जिन्नात की आफात से दूर रहते हैं, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशहूर रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक और रवायत में आता है कबूतर जब पर चढ़ता है वो शयातीन की नफरत और भगाने का सबब बनता है। इन रवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मौजब बरकत है, और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है, तो इससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक है। याद रहें कि बाज लोग शौक से कबूतर पालते हैं, इनका शौक कबूतर पालने की हद तक होता है, लेकिन बाज लोग कबूतर बाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं, और चूंकि कबूतर बाजी में वक्त और पैसे का ज़िया है, याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक है। कबूतर बाजी के मुकाबले अगर सख्त गर्मी में होते हैं, मगर इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आला नस्ल के इन कबूतरों को खास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी में जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफी हिस्सा इन पालतू कबूतरों को देते हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल द नॉलेज इनसाइड को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।